اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہمیں واویلا نظر آ رہا ہے اور شور نظر آ رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس بل کی مذمت میں اپنے بیانات ریکارڈ کراتی ہیں کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، اور یہ بل تو ہر امت مسلمہ کے فرد کی، وہ مرد ہو یا زن، دل کی آواز تھی کہ ہمارے پیارے اس ملک پاکستان میں ایسا قانون ہونا چاہیے جو اس پر عمل کیا جائے تو ان مقدس نفوس کی عزت و ناموس محفوظ رہ سکتی ہیں۔ بل منظور ہو گیا ہے، مولانا بل منظور، مولانا کیا کرے؟ بے غیرت جو بیٹھے تھے 50-60 سینٹ میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جو قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے 50-60 جو ووٹ لینے آتے ہیں اور جلوسوں میں ننگے پیر آتے ہیں کالے کپڑے پہن کے، وہ کیا کر رہے تھے؟ اسمبلی میں وہ بیٹھے، میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے، ورنہ سب کہاں مر گئی تھی ان کی غیرتیں؟ کدھر چلا گیا تھا ان کا تشیع؟ کدھر چلی گئی تھی شیعت؟ مولائی بن کے گھس جاتے ووٹ لینے کے لیے، کہاں تھے؟ سب مر گئے تھے ان کے۔ اللہ کے فضل سے تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان کا بل کا پاس ہو جانا یقیناً یہ بہت بڑا کردار ہے، مگر اس کے پیچھے جس ہستی نے، جس عظیم عالم ربانی نے، جس سنیوں کی ترجمان، ملک و ملت اور مسلک کے وفادار ایک ہستی نے کردار ادا کیا ہے، عوام کے اندر اویئرنس پیدا کی اور ان مقدس ہستیوں کی ناموس پر پہرا دینے کے لحاظ سے ایک جاندار کردار ادا کیا ہے، ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا ہوگا۔ کنز العلماء بحر العلوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے جو اعلامیہ پیش کیا تو اس اعلامیہ میں بھی یہ شک پیش کی تھی اسمبلی سے تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان کا بل پاس ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اب یہ بل سینٹ میں پیش کر کے اسے منظور کروایا جائے، اسے تو لہٰذا ہم بارے دیگر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کریں، جو اس بل کی مخالفت میں یا مخاصمت میں کھڑے ہیں وہ اس پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ اس میں امن و آشتی نہیں بلکہ اس میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے، کون تسخیر کر سکتا ہے اس عرض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج 14 اگست 2023 کا دن ہے اور یہ دن ہمارے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی مبارک دن میں، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں، 27 رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اپنے محبوب علیہ السلام کے ان غلاموں کو ایک آزاد اسلامی ریاست نصیب فرمائی، جس میں آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک میں ہماری نسلیں آزادی کے ساتھ سانس لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ توفیق بخشی اور یہ ہمیں نعمت عظمیٰ سے اللہ کی ذات نے ہمیں نوازا۔ ہمارے جن بانیان نے اس ملک پاکستان کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور جن شہداء نے اس کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبور پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ معزز سامعین ناظرین، رب ذوالجلال کا جہاں یہ خاص فضل و کرم ہوا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت شامل حال ہوئی کہ ہمیں یہ آزاد ملک نصیب ہوا جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، جس میں قرآن و سنت کا نفاذ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہی اس کو حاصل کیا گیا۔ اگرچہ مکمل طور پہ اس کے اندر اب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں ہو سکا، جس مقصد کے لیے یہ مسجد بنائی گئی، اب تک ہمیں کوئی امام جماعت کروا سکے، ہمیں ایسا کوئی امام نہیں مل سکا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں کوئی عادل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے والا حکمران نصیب فرمائے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی اسمبلیز کے اندر ایسے ایسے بل پاس ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات کسی سے بھی اپنا دین کا کام لے سکتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہماری پاکستان کی اسمبلی سے ایک بل پاس کیا گیا تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے۔ یقیناً اس بل کا اسمبلی سے پاس ہو جانا یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مبارکباد کا سندیسہ ہے، اور یقیناً پوری امت اس میں مبارکباد کی مستحق ہے۔ جن حضرات نے اس میں اپنا حصہ ادا کیا ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔
مگر دوسری طرف اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہمیں مختلف طبقات کی طرف سے اور ایسے حضرات کی طرف سے اس پر واویلا نظر آ رہا ہے اور شور نظر آ رہا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس بل کی مذمت میں اپنے بیانات ریکارڈ کراتی ہیں۔ اس ملک میں آج کا یہ اجتماع ایک اعلامیہ بھی پریس کانفرنس کی صورت میں بھی پڑھ کے ہم سنائیں گے۔ آج کا یہ اجتماع ایک اعلان اور ایک فیصلہ اور ایک مکمل اطمینان کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنے جا رہا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں کسی فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، کسی فرقہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، اور یہ بل تو ہر امت مسلمہ کے فرد کی، وہ مرد ہو یا زن، ہر ایک فرد کی یہ دل کی آواز تھی کہ ہمارے پیارے اس ملک پاکستان میں ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو مقدس نفوس کی ناموس پہ پہرا دینے کے لحاظ سے جو اس پر عمل کیا جائے تو ان مقدس نفوس کی عزت و ناموس محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو وہ اللہ کے فضل سے بل پاس ہو گیا، جس پر ہم اللہ کے برگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو حضرات اس بل کی مخالفت یا مخاصمت کر رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے انہیں کس بات کی پریشانی ہے، وہ اتنے اس بل کے پاس ہونے کے بعد خائف کیوں ہیں؟ بل منظور ہو گیا ہے، جو آ رہا ہے ہمارے پاس چلا رہے منہ اٹھائے۔ مولانا بل منظور، مولانا کیا کرے؟ بے غیرت جو بیٹھے تھے 50-60 سینٹ میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جو قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے 50-60 جو ووٹ لینے آتے ہیں اور جلوسوں میں ننگے پیر آتے ہیں کالے کپڑے پہن کے، وہ کیا کر رہے تھے؟ اسمبلی میں وہ بیٹھے، میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے، ورنہ سب کہاں مر گئی تھی ان کی غیرتیں؟ کدھر چلا گیا تھا ان کا تشیع؟ کدھر چلی گئی تھی شیعت؟ مولائی بن کے گھس جاتے ووٹ لینے کے لیے، کہاں تھے؟ سب مر گئے تھے۔ ان کے جتنی یہ قتل و غارت کری ہوئی، یہ نکلتے تھے مستنڈے، یہ حرام خور نکلتے تھے۔ کون نکلتا ہے؟ اتنی قتل و غارت کری ہوئی، یہ سیاسی گنڈے نکلے کبھی 12 چنار سے لے کر یہاں تک؟ یہ کدھر تھے منحوس؟ کدھر تھے یہ سب؟ آج کدھر ہیں یہ سب؟ اس کے آگے ذرا ان کے بھی گریبانوں میں ہاتھ ڈالو نا، جو بغیرت وہاں پہ بیٹھے ہوئے، جن کے سامنے سب کچھ ہو گیا، وہ خاموش بیٹھے، خاموش کیا سائن بھی کیا کتنوں نے اس کے اوپر، ہاں ٹھیک ہے چلو جانے دو، ہونے دو۔ کیا وہ آل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس نفوس سے پیار نہیں کرتے؟ اور اسی طرح صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس نفوس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت ہے، کیا ان مقدس ہستیوں سے ان کا پیار نہیں ہے، ان کا عشق نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے؟ حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا اس پر مٹھائیاں تقسیم کرتے، خوشی کا اظہار کرتے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس نفوس کی ناموس پہ پہرا دینے کے لحاظ سے جو بل پاس ہوا ہے ہم اس پر خوش ہیں، تاکہ کوئی بدبخت اور کوئی ملعون ان مقدس نفوس کے لحاظ سے کوئی زبان درازی نہ کرے، ان کی بے ادبی یا توہین نہ کرے، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے۔ انہوں نے اس پر واویلا شروع کر دیا۔ اس پر انہیں کیا پریشانی ہے؟ حالانکہ پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر پریشانی تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان کے جتنے بھی مقتدر حساس ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کو نوٹ کریں، جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں وہ اس چیز کا انالیسز کریں کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد کن حضرات کی طرف سے اس کی مخالفت یا مخاصمت کی جا رہی ہے، کن حضرات کی طرف سے اس پر واویلا کیا جا رہا ہے، اور کن حضرات کی طرف سے اس پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کو بہت بڑا کردار گردانا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس پیارے ملک پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، وہ اس ملک پاکستان میں امن و آشتی نہیں چاہتے، اس کا سکون تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں خاکم بدہن، اور جو اس بل کی حفاظت میں اس کے پاس ہونے کے بعد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یقیناً وہ اس ملک پاکستان کا امن چاہتے ہیں۔ پہلے بھی ہمارے اسلاف نے اگر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے ہمیں اپنا کردار دیا اور پھر اس پیارے ملک جیسی ایک پیاری عکس مدینہ کی تصویر دی ہے، تو ہم ان کے جو ورثاء ہیں، ان کی متوالے ہیں، ہم بھی آخری سانس تک اس ملک پاکستان کی حفاظت، تحفظ اور دفاع میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، اللہ کے فضل سے تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ کرام عالم رضوان کا بل کا پاس ہو جانا یقیناً یہ بہت بڑا کردار ہے، مگر اس کے پیچھے جس ہستی نے، جس عظیم عالم ربانی نے، جس سنیوں کی ترجمان، ملک و ملت اور مسلک کے وفادار ایک ہستی نے کردار ادا کیا ہے، عوام کے اندر اویئرنس پیدا کی اور ان مقدس ہستیوں کی ناموس پر پہرا دینے کے لحاظ سے ایک جاندار کردار ادا کیا ہے،
ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا ہوگا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیئرمین اور تحریک صراط مستقیم انٹرنیشنل کے بانی کنز العلماء بحر العلوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے جو 19 فروری 2022 کو مینار پاکستان سنی کانفرنس جو اعلامیہ پیش کیا، تو اس اعلامیہ میں بھی یہ شک پیش کی تھی اسمبلی سے تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ کرام عالم رضوان کا بل پاس ہونا چاہیے، جس پر آپ نے قرارداد عوام اہل سنت سے بھی منظور کروائی اور جس پر لاکھوں عوام اہل سنت نے اس کی تائید کی، جس کے بعد اللہ کی فضل سے ہمیں اس بل کے پاس ہونے کا ثمرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اب یہ بل سینٹ میں پیش کر کے اسے منظور کروایا جائے، اسے ناموس اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بل جو قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، اسے ہم قوم کی خوش قسمتی قرار دیتے ہیں۔ آل پاکستان سنی کانفرنس کا یہ جمع غفیر سینٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس بل کو فوری طور پر منظور کرے۔ میڈیا کے احباب اور دیگر ادارے دیکھ لیں، ہاتھ بھی اٹھائیں اور مکہ بھی بنائیں۔ قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد اب یہ بل سینٹ میں پیش کر کے اسے منظور کروایا جائے، اسے اور منظور کروا کے اس کو قانون کی شکل دی جائے تاکہ عملی طور پر یہ ملک میں نافذ ہو سکے اور مقدس ہستیوں کی توہین کا دروازہ بند ہو سکے۔ ملک میں شر پھیلانے والا طبقہ جن کی گھٹی میں توہین ہے پاک ہستیوں کی، وہ اس بل کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آج کا ٹھاٹھے مارتا سنیوں کا سمندر ان کے اس شر کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسی قانون کے تحت اور 295C کے تحت یہ قرآن و سنت کے مجرم اور بگوڑے ہیں، اور اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو دلیل دینا اشرف آصف جلالی کا کام ہے۔ اعلامیہ منظور ہے۔ تو لہٰذا ہم بار دیگر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کریں، جو اس بل کی مخالفت میں یا مخاصمت میں کھڑے ہیں، وہ اس پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ اس میں امن و آشتی نہیں بلکہ اس میں انارگی پھیلانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان حضرات کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہ بل کسی ایک فرد واحد کی طرف سے نہیں پاس کیا گیا، پوری اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی طرف سے متفقہ طور پر اسے پاس کیا گیا، اسے منظور کیا گیا۔ اب ہماری اداروں سے یہ گزارش ہے کہ پریکٹیکلی اس پر عمل کیا جائے، اور جو بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس ذوات کے لحاظ سے بے ادبی، توہین، گستاخی کرتا ہے، اس بل کے تحت اس پر قانونی کارروائی کی جائے، اسے کٹہرے میں لایا جائے، تاکہ یہ پیارا ملک پاکستان تا صبح قیامت شاد و آباد رہے، اس میں امن و آشتی کے پھول کھلتے رہیں۔ میرے قائد حضور قبلہ کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم اعلی حضرت پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ فرمایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، تن من دھن سب وار کے ہم نے یہ پرچم لہرانا ہے۔ یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جب انگریز کا سایہ تھا، گنگا جمنا کی دھرتی پہ کفر کا بادل چھایا تھا، مسلم لیگ نے گھر گھر جا کے قوم کو پکڑ جگایا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا، اب اس دیش کے والی ہم ہیں، ہم نے ہی اسے چلانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ امن سکون سے بیٹھنے والوں، آج اونچے ایوانوں میں ان کو بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں، کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں، آج وہ ہم سے کہہ رہے ہیں خلد کے بالا خانوں میں، جس کو ہم نے خون دیا تھا تم نے اسے چلانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔